کل مشکات شریف کا سبق پڑھاتے ہوئے ایک حدیث نظروں سے گزری تو سوچا آپ حضرات کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جائے۔ لمبی حدیث ہے جس میں جنت جہنم کے تذکرے ہیں، آخرت کا تذکرہ ہے۔ اس میں اس حدیث کا ایک ٹکڑا کہ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیں گے اور سب لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، سب معاملات ختم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتوں سے کہیں گے کہ جہنم میں جو لوگ ایمان والے باقی ہیں ان کو نکال کے لے آؤ۔ ہوں گے وہ ایمان والے لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہیں، تو جہنم کی آگ پر حرام ہے کہ وہ جو پیشانیاں ہیں جن سے انسان سجدہ کرتا ہے، سجدے کے نشان والی جگہ، ان کو جلائے۔ تو جہنم کی آگ ان کو نہیں جلا سکتی۔ تو فرشتے جو ہیں وہ ان پیشانیوں کی وجہ سے، ان نشانات کی وجہ سے ان لوگوں کو پہچانیں گے کہ یہ ایمان والے ہیں اور ان کو نکال کے باہر لے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آب حیات جو جنت کی نہر ہے وہ اس کے اوپر اس کا پانی ڈالیں گے، تو یہ لوگ بالکل تر و تازہ اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ انہی میں سے ایک شخص کا تذکرہ ہے کہ یہ جہنم سے نکلنے والا آخری شخص ہوگا، اور یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا جہنم سے نکال کے، اور اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ تو یہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار، میرا منہ دوزخ کی طرف ہے اور مجھے اس کی بڑی گرمی اور بڑا اس کا جو بو وغیرہ ہے، اذیت میں مبتلا ہوں اس کی وجہ سے، تو آپ میرا جو ہے نا رخ وہ جنت کی طرف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ایسا کر تو دیتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ تم اس کے بعد کچھ اور مانگنے لگ جاؤ۔ تو وہ شخص عرض کرے گا کہ پروردگار، آپ کی عزت کی قسم، میں آپ سے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدے وعید کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چاہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے جنت کی طرف پھیر دیں گے۔ جب اس کا منہ جنت کی طرف پھرے گا، اب اس کو جنت کی خوبصورتیاں اور جنت کی تر و تازگی نظر آئے گی، تو وہ کچھ دیر تو خاموش رہے گا، لیکن پھر بالآخر جب صبر اور برداشت ختم ہو جائے گی تو کہے گا پروردگار، مجھے نا بس جنت کے دروازے تک آپ پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ میں نے تو اس سے کہا تھا نا کہ تم رخ اس طرف کرنے کے بعد کچھ اور بھی مانگو گے، تو دیکھا تم نے مانگا، تم نے وعدہ کیا تھا میں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ تو بندہ کہے گا نہیں پروردگار، بس یہ آخری چیز ہے کہ مجھے آپ دروازے تک پہنچا دیجئے، اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر عہد و پیمان لیں گے کہ اس کے بعد تم نے کچھ بھی نہیں مانگنا۔ وہ کہے گا پروردگار، اب اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اس کے بعد جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا، اور جب جنت کی چمک دمک اور اس کے اندر کی چیزوں، اس کے ٹھاٹ باٹ، وہاں رہنے والوں کی عیاشی دیکھے گا تو کچھ دیر تو خاموش رہے گا، صبر کرتا رہے گا، اور پھر بالآخر جب صبر کا پیمانہ بھر جائے گا، لبریز ہو جائے گا، تو عرض کرے گا پروردگار، مجھے آپ جنت کے اندر بھیج دیجئے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، تجھ پر تو بڑا افسوس ہے کہ تم کتنا جو ہے نا وہ اپنے عہد کو توڑنے والے ہو۔ تم نے پھر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے جنت کے دروازے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگوں گا، اور اب پھر سے تم کہہ رہے ہو کہ مجھے جنت کے اندر پہنچا دیجئے۔ کہ پروردگار، بس یہ آخری چیز ہے، اس کے بعد میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے عہد و پیمان لیں گے، وعدے وعید لیں گے کہ اب اس کے بعد تم کچھ بھی نہیں مانگو گے۔ وہ کہے گا جی یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو جب اس کو جنت میں داخلہ بھی مل جائے گا، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اجازت دیں گے کہ اب بتاؤ کچھ اور تم نے مانگنا ہے تو مانگو۔ تو وہ آرزو کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، تو بالآخر اس کی ساری آرزویں بھی پوری ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے اور بھی کچھ آرزو کرو، کچھ اور بھی مانگو۔ تو وہ کہے گا پروردگار، ساری چیزیں تو میں نے مانگ لی ہیں، اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں مانگنے کے لیے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ یہ جو کچھ تو نے مانگا ہے، یہ سارا کچھ بھی میں نے تجھے دیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، ان کا دگنا کر کے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا 10 گنا کر کے میں نے تجھے عطا کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ شخص وہ شخص ہوگا جس کو سب سے کم جو ہے وہ جنت ملے گی، اور اس کی کم جنت اتنی بڑی ہوگی کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ڈائریکٹ جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل فرمائے، جہنم سے ہمیں نجات دے۔ جزاکم اللہ خیر۔